بات میرے ذہن میں ہے اور جو کرنی بہت ضروری ہے کہ 2 بوند پاکستان کی خاطر ایک کیمپین آپ نے اے آر وائی گروپ آف کمپنیز اے آر وائی کے سارے چینلز پہ آپ نے ملاحظہ فرمائی ہے. پاکستان کے مستقبل کی خاطر، مستقبل کے معماروں کی خاطر یہ جو نسل ہے، یہ جو اب پنپ رہی ہے، بڑھ رہی ہے، بڑا ایک جنریشن گیپ بھی ہے اور میں 4th کی نہیں 5th 6th اور 7th اور 8th جنریشن تک پہنچ چکے ہیں. بڑا ایک گیپ آ گیا ہے ان 10-20 سالوں میں. بہت ڈیجیٹل ایرا بن چکا ہے، ڈیجیٹل میڈیا کی طرف بہت سارے لوگوں کا دھیان، اور چھوٹے چھوٹے بچے اب اس طرف بڑھ رہے ہیں. تو یہ بچے مستقبل میں ڈیجیٹل ورلڈ کے اندر بہت زیادہ ترقی کریں گے. اس کے علاوہ سائنٹیفک ورلڈ کے اندر بہت زیادہ ریسرچ بیس ورکس میں بہت آگے نظر آئیں گے. تو اگر ان بچوں میں سے کوئی بچہ، آپ کا میرا بچہ، ذرا تصور کیجئے اللہ نہ کرے ایک مسلسل معذوری کا شکار ہو گیا، تو سوچیں اس بچے کے مستقبل کا کیا ہوگا، اور اس بچے پر محیط پاکستان کے مستقبل کا کیا ہوگا. لاکھوں بچوں کے درمیان بیٹھا ہوا ایک معذور بچہ الگ دکھائی دیتا ہے، اور ایک وہ سمپتھی کا جذبہ ایک الگ چیز ہے، لیکن مسلسل اس کی یہ معذوری اگر پولیو کے مرض کی شکل میں ہوئی تو اس کے ذمہ دار میں اور آپ ہوں گے، جو صرف محض یہ سوچ کر قطرے نہیں پلواتے تھے کہ نہ جانے یہ اس کے ان قطرات میں کیا ہے، کیا سازش ہے. کچھ بھی نہیں ہے. یہ قطرات اب دیکھیں کے پی کے میں جہاں یہ معترضین بہت زیادہ اٹھتے تھے، اب وہاں بھی الحمدللہ ٹیمیں کام کر رہی ہیں حکومت پاکستان کی، اور وہاں بھی بچے کو پولیو کے قطرے آپ کے دروازے پر آتے ہیں، آپ کے بچوں کی خاطر آتے ہیں، آپ کی بھلائی کی خاطر آتے ہیں، اور تو انہیں دروازے سے جھڑکیے نہیں بلکہ انہیں داخل کیجئے، بچے پیش کیجئے، اور اپنی آنکھوں کے سامنے پولیو کے قطرے اپنے بچوں کو بالضرور لازمی پلوائیے کہ یہ آپ کی اولاد کے لیے کل ایک بہت بڑا ایک بھلائی والا عنصر ہے، بجائے اس کے کہ آپ ایک نہ ختم ہونے والے غم اور حزن کے ساتھ جئیں. بہتر ہے کہ آپ اپنے بچوں کو پنپتے ہوئے دیکھیں، ترقی کرتے ہوئے دیکھیں. اور ظاہر ہے یہ پولیو سے بچاؤ جو ہے یہ بہت ضروری ہے، اور پاکستان اب بھی ان چند ایک ممالک میں سے ہے جہاں پولیو کی کوئی شرح کمی ہے لیکن باقی ہے. تو اسے ختم کرنا ہے اور عزم کرنا ہے کہ ہم نے پولیو کے قطرے اپنی آنے والی نسلوں کو پلانے. میں مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب اور علامہ شرجیل احمد خان صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ مختصراً پولیو کے حوالے سے آپ بھی کوئی اس مہم میں اپنا حصہ شامل کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد. بلا شبہ یہ ایک بہت اہم موضوع ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بحیثیت عالم دین ہماری اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی قوم تک ایک اچھا پیغام پہنچائیں. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ نیکی کی طرف اور بھلائی کی طرف بلانا، ایسا کہ گویا خود نیکی اور بھلائی کرنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی، بے شمار نعمتیں. ان نعمتوں میں سے ایک نعمت صحت بھی ہے، اور ان نعمتوں میں سے ایک نعمت اولاد بھی ہے. اولاد کی تربیت، اس کی پرورش کرنا، اس کی بود و باش، اس کا کھانا پینا، رہن سہن، یہ سب کے سب ماں باپ کی ذمہ داریوں میں شامل ہے. اور الحمدللہ ایک ماں باپ کی کیفیت میں ہمارے جو بھائی ہیں اور بہنیں ہیں وہ اپنی بڑی بھرپور کردار ادا کرتے ہیں. مطلب بچوں کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں، اگر ضرورت پوری نہ ہو رہی ہو، کوئی معاشی تنگی ہو تو اضافی کام کرتے ہیں تاکہ ہمارے بچے کی اچھی نشوونما ہو سکے، پھر اس کی تعلیم کی طرف فکر مند ہو رہے ہیں، اچھی تعلیم دلا سکیں انہیں. تو بلا شبہ یہ جہاں ابھی ساری ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، وہیں ایک سب سے بڑی کیفیت کیا ہے؟ صحت. اور صحت کی حفاظت کے لیے گھر گھر ٹیمیں آپ کے پاس آ رہی ہیں. 2 بوند، یہ 2 بوند صرف آپ کے بچے کے لیے نہیں، یہ پوری قوم کے لیے. پتہ نہیں کہ وہ بچہ جو آج آپ کی گود میں پروان چڑھ رہا ہے کل پوری قوم کا معمار بن سکتا ہے. صحیح بات، قوم کا فخر بن سکتا ہے. اور پتہ چلا وہ اس ٹریک پر دوڑ ہی نہ سکے آپ کی غفلت کی وجہ، اس لیے اس میں غفلت نہیں کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. میں علامہ شرجیل احمد خان صاحب ٹو دا پوائنٹ کچھ ذرا شامل کریں اپنا حصہ. جی سلمان بھائی، 2 بوند اور یہ جو کیمپین ہے اس پر میں کہنا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مفہوم ہے کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جس سے لوگ غافل ہیں: الصحۃ والفراغ، صحت اور فراغت. یعنی ان 2 چیزوں میں انسان ویٹ کر رہا ہوتا ہے. صحت جب تک خراب نہیں ہوگی فکر نہیں کرے گا، اور فراغت جب تک فری ہے ٹھیک ہے، اور پھر انگیج ہو جائے گا تو پھر کہے گا میں فری نہیں ہوں. تو وقت کی بات ہو گئی، صحت کی بات ہو گئی. صحت تمام انسانوں کا مشترکہ مسئلہ ہے. بالکل، اس لیے ہم کہتے ہیں نا ہیلدی مائنڈ از آلویز ان اے ہیلدی باڈی. بالکل صحیح. تو اچھا دماغ بھی اچھے بدن کے اندر ہوتا ہے. تو صحت تو بڑا بنیادی مسئلہ ہے. تو صحت کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ حفظ ما تقدم کے طور پہ اس کیمپین کے جو معاملات ہیں اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اور یہ ویکسینیشن کروانی چاہیے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ دیکھیں کہ انسانوں نے مشترکہ اپنی کاوش کے ذریعے سے ریسرچ کی ہے، اور اس میں آپ کانسپائریسیز کی طرف نہ جائیں، ایویڈنس کی طرف جائیں. آپ یہ دیکھیں کہ ایک چیز جب لگائی جا رہی ہے تو اس کا پازیٹیو ایویڈنس آپ کے سامنے آ رہا ہے.
تو جب پازیٹیو ایویڈنس اور مثبت شواہد سامنے آ جائیں تو کانسپائریسی کی گنجائش نہیں رہتی. بالکل تو زیادہ تر مسئلہ اس وجہ سے آتا ہے کہ ہر چیز کو کانسپائریسی کے زمرے میں ڈال دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو میں یہی میسج دینا چاہوں گا کہ اگر آپ نے انسان کے علم کو سامنے رکھ کر کوئی فیصلہ لینا ہے تو ایویڈنس پہ جائیں, کانسپائریسیز پہ نہ جائیں. زبردست بات.